السلام علیکم، ویلکم، خوش آمدید ٹو اندر ایپیسوڈ آف بٹس اینڈ بائٹس. میرا نام رابعہ غریب ہے اور بٹس اینڈ بائٹس کی پوری ٹیم کے ساتھ اور سما ٹیلی ویژن پر ہم آپ کو ایک ٹیکنالوجی کا زبردست پروگرام لے کے آ رہے ہیں. اصل میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی پاکستان میں اتنی عام شاید نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے ہماری کمپنیز ٹیکنالوجی کی بھی اور ٹیلی کام کی بھی بڑھ رہی ہیں، اسی طرح جتنے یوزرز ہیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں ٹیکنالوجی کو، ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. اور بٹس اینڈ بائٹس کے ہر ایپیسوڈ میں ہم ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے، ان ٹرینڈز کو بھی دیکھیں گے اور آف کورس ان کمپنیز کو بھی فیچر کرتے رہیں گے. ہر ایپیسوڈ میں ہم چند ویب سائٹس کو ریویو کریں گے، کچھ گیجٹس کے حوالے سے بات چیت کریں گے اور چند ٹرینڈز اور ایک مین اسٹوری پر بھی بات چیت ہوگی. لیکن اس سے پہلے کہ ہم ایپیسوڈ کو آگے لے کے چلیں، آئیے چل کے دیکھتے ہیں کون سی کمپنیز اتنا تہلکہ مچا رہی ہیں ہماری نیوز روم میں. نصیب نیٹ ورکس، جو روزی.pk اور نصیب.com پورٹلز کو چلاتا ہے، کو وینچر کیپٹل فنڈنگ ایوارڈ کی گئی ہے. یہ وینچر کیپٹل، جسے ہم سیڈ بی فائنانسنگ کہتے ہیں، سلیکان ویلی کی 2 کمپنیز نے دی ہے، ای پلانٹ اور DFJ. مونس رحمان، نصیب نیٹ ورکس کے CEO کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ایک پاکستانی آن لائن وینچر کو اس قسم کی گروتھ اور فنڈنگ مل رہی ہے. پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ ریلیز ہوئی ہے جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ WLL یعنی کہ وائرلیس لوکل لوپ کے یوزرز کی تعداد بڑھ رہی ہے، جس کی مدد سے پاکستان میں ٹیلی ڈینسٹی قریب 50% ہو گئی ہے. ای پلانٹ وینچرز دنیا کی لیڈنگ وینچر کیپٹل کمپنی ہے جن کے چیئرمین اور CEO کا نام ہے اسد جمال، جن کا تعلق پاکستان سے بھی ہے. فوربس مائڈس لسٹ، جو ہر سال دنیا کے 100 ٹاپ گلوبل وینچر کیپٹلسٹ کو فیچر کرتا ہے، اسد جمال کو ٹاپ 10 گلوبل وینچر کیپٹلسٹ کا اعزاز دیا ہے. یہ پاکستانی IT اور ٹیلی کام انڈسٹری کے لیے بہت فخر کی بات ہے. ای پلانٹ وینچرز نے ہاٹ میل، اسکائپ، فوکس میڈیا، نصیب نیٹ ورکس اور دوسری بہت کمپنیز کو فنڈنگ پرووائڈ کی ہے. پاکستانی IT کمپنیز فی الوقت دنیا کی 5 مملکت میں کام انجام دے رہی ہیں. ان کنٹریز میں US، فار ایسٹ، UK، یورپ اور مڈل ایسٹ شامل ہیں. پاشا یعنی کہ پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن کا کہنا یہ ہے، اب تک پاکستان سافٹ ویئر کمپنیز فائنانس، ٹیلی کام، میڈیا، گورنمنٹ اور ہیلتھ کیئر کے سیکٹرز کے لیے سافٹ ویئر بنا رہی ہے اور انہی سیکٹرز میں سے سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے. دیکھا، میں نے کہا تھا نا، پاکستانی کمپنیز بہت تیزی سے پوری دنیا میں بڑا زبردست کام کر رہی ہیں. نصیب نیٹ ورکس، ہیٹس آف ٹو یو فار ڈوئنگ سچ گریٹ ورک ناٹ اونلی ہیئر بٹ آلسو میکنگ اس آلسو پراؤڈ. آج چونکہ ہمارا ایپیسوڈ ایک کافی سیریس موضوع پہ ریوالو کرتا ہے، میں نے سوچا کیوں نہیں آپ کو ایک ایسا گیجٹ دکھائے وچ ول ہیلپ یو ریلیو یور اسٹریس. آفٹر آل ورک اینڈ نو پلے میکس جیک اے ڈل بوائے. گیم PCs بنانا کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. دس از اے ویری ویری سیریس بزنس. اور گیمر کو یہ چاہیے کہ اس کا PC بہت فاسٹ چلے، ایک لمبے وقت کے لیے چلے تاکہ وہ ہیٹ اپ نہ ہو، تو اس میں کولنگ سسٹمز ہو اور جنرلی بہت پاورفل اور فاسٹ ہو. یہ جو میرے پاس رکھا ہوا ہے ایک نائٹرو ایزی گیمر ہے. اٹس اے گیمنگ مشین. اٹ از ناٹ فار گرافک ڈیزائن، اٹ از ناٹ فار ایوری تھنگ ایلس، لیکن یہ بنایا گیا ہے گیمنگ کی ریکوائرمنٹس دیکھتے ہوئے. جو نائٹرو ایزی گیمر ہے اس کا ماڈل نمبر ہے GTI 21. اس کی پرائس ہے تقریباً 33,000، ڈپینڈنگ آن آپ کہاں سے لیں. کچھ لوگ آپ کو 32,800 کا دیں گے، کچھ 100 روپے کی یا 200 روپے کی آپ کی بچت ہوگی. اس کا جو میک اپ ہے جو اس ماڈل کا ہے وہ ہے انٹل ڈوئل کور پروسیسر 1.6 GHz. اس پرائس میں آپ کو انٹل ڈوئل کور ہی ملے گا. کور 2 C2D یا کور 2 دو شاید اس پرائس میں ملنا مشکل ہوگا، لیکن اس میں کیسز ایڈیشنل اور فینز اور تھرمل کمپاؤنڈز بھی ہے تاکہ آپ کا مشین ہیٹ اپ بالکل نہ ہو. اس میں 2 GB DDR پرفارمنس میموری ہے اور 1 GB کے 2 الگ الگ ہیں تاکہ ایک ریم اگر مس یوز ہو جاتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے، ایٹ لیسٹ یو آر سروائنگ آن 1 ریم. تو اس میں ہے 160 GB کی SATA 2 ہارڈ ڈرائیو ہے اس میں، تو پرفارمنس اسپیڈ آٹومیٹکلی اس کی پروسیسنگ کافی ہائی ہو جاتی ہے. اور اس کی کیبلز بھی جو ہے وہ بائی اسٹینڈرڈ ہیں، پرانی کیبلز نہیں ہے. آف کورس ایک گیمنگ PC میں بہت ضروری ہے کہ وہ آن بورڈ گرافکس پروسیسر یونٹ بھی ہو اور PCI ایکسپریس کے ساتھ ساتھ ہی NVIDIA GeForce کا آن بورڈ اس کا مشین ہے جو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کا جو آڈیو ہے یہ 7.1 یعنی کہ آپ کو سراؤنڈ ساؤنڈ دینے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، وچ از ایکسلنٹ. کیونکہ اگر آپ کے اسپیکرز اس قسم کے سیٹ اپ ہوں تاکہ آپ
बैक फ्रंट राइट लेफ्ट सुन सके तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी एनिमीज या कंपेटिटर्स कहाँ से किस तरफ से आ रहे हैं. और इस मशीन में विंडोज विस्टा बंडल्ड है और नॉर्टन एंटीवायरस भी प्री इंस्टॉल्ड आता है. द प्राइस ऑफ दिस मशीन इज 32,800. फैन एक तो हीट सिंक का ये है और दूसरा कूलर ये है. इसमें मजीद USB पोर्ट्स यहाँ है और यहाँ 2 एक्स्ट्रा भी हैं तो आपके एडिशनल गैजेट्स जॉयस्टिक्स यहाँ भी लग सकते हैं. एंड दिस इज ऑल फॉर योर सराउंड साउंड सिस्टम राइट हियर. अगर आप 2 मॉनिटर्स भी लगाना चाहें तो वो चीज़ भी पॉसिबल है यहाँ. ऐसा गेम बॉक्स पीसी तो मुझे भी चाहिए. आज की हमारी फीचर स्टोरी एक वेरी सीरियस मौजू पर रिवॉल्व करती है. मैं बार बार सीरियस मौजू इसलिए कहती हूँ क्योंकि जॉब तलाश करना कोई मजाक का काम नहीं है. आपको ये पता लगाना पड़ता है कि कौन सी कंपनी में कौन सी जॉब अवेलेबल है और आपकी CV या रेज्यूमे स्किल्स या टैलेंट उस जॉब पर पूरी उतरती है या नहीं. एक बड़ा सीरियस मैच मेकिंग प्रोसेस होता है और बहुत लंबा और पेनफुल भी. आप या तो अखबार उठा के संडे की कोई भी क्लासिफाइड सेक्शन में अपने लिए जॉब तलाश कर सकते हैं या तो फिर एक वेब 2.0 के जरिए इंटरनेट पे आप जॉब तलाश कर सकते हैं. नौकरी जंक्शन एक जॉब पोर्टल है. एक नया कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए जो हायरिंग का एक नया कॉन्सेप्ट है. पाकिस्तान में आपको जिस तरह से हायरिंग होती है वो एक पुराना तरीक़ेकार चला आ रहा है. या तो रेफरेंस की बात नहीं कर रहा मैं. जनरली लोग अखबारों में इश्तेहार देते हैं, उसको इश्तेहार को देख के लोग अप्लाई करते हैं. उसके बाद वो उनकी जो CVs हैं वो शॉर्टलिस्ट होती हैं, फिर इंटरव्यू कॉल होता है. तो ये वही चीज है बजाय इसके कि आप किसी अखबार में इश्तेहार दें. आप वो एग्जैक्टली वही इश्तेहार आप ऑनलाइन जाके इंटरनेट कनेक्शन अगर आपके पास वही कंप्यूटर है आप जाइए और अपना इश्तेहार बना दीजिए वहाँ पे. इसी तरह अगर आपको जॉब की तलाश है तो आप कभी भी अपना जो भी आपका जिसको इंग्लिश में रिज्यूमे कहते हैं कि आपने क्या आपकी तालीम है, क्या आपका तजुर्बा है, क्या आपकी एज है, वो सारी डिटेल्स आप जाके अपलोड कर दीजिए. इसका फायदा ये है कि एक तो ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है. जो सबसे बड़ा फायदा मैं ये समझता हूँ कि एक जॉब्स जिस आदमी को मुलाजमत की तलाश है वो अगर आमतौर पर अपना इश्तेहार जो होते हैं ये सिर्फ इतवार को ज्यादा होते हैं या किसी भी समझे हफ्ते के दिन में होता है. लेकिन अगर आपकी नजर से वो इश्तेहार नहीं गुजरा तो आप उसको आप मसरूफ है, आपने अखबार नहीं देखा, अखबार आया नहीं, तो आप मिस कर जाते हैं अपॉर्चुनिटी को. जबकि ये जो जॉब पोर्टल है इसमें आप जब भी आपके पास आप फारिग हैं आप लॉग इन हो और आप बाकायदा इसमें सर्च कर सकते हैं कि भाई मेरी अगर फील्ड अकाउंटिंग है तो मैं अकाउंटिंग की जॉब देख लूँ. मैं अगर कराची से ताल्लुक है तो मैं अकाउंटिंग के कराची की जॉब देख लूँ. मैं अगर जिस लेवल का मैनेजर हूँ, सीनियर हूँ, जूनियर हूँ, मैं उस लेवल की जॉब देख लूँ. जबकि अखबार के में ये सब चीजें आपने आपने देखा होगा कि ये सब चीजें एक साथ होती हैं. आपको इनफैक्ट अगर आपका इश्तेहार जो आपके मतलब का इश्तेहार है जिसके लिए आप क्वालिफाइड हो, ये भी हो सकता है कि वो आप अखबार देखें और आप मिस कर लें. तो फिर चूंकि ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू आप बड़े आराम से उनको सर्च कर सकते हैं. आप चाहते हैं जी मुझे कराची के जॉब चाहिए, सिर्फ अकाउंटिंग है, आप जाके देख लीजिए. और इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारे जॉब पोर्टल में होते ये भी चाहते हैं जिस तरह से कर रहे हैं बल्कि हम जैसे ट्रैफिक का जो हशर है कि आप चाहेंगे जी मैं अपने घर के बराबर की जॉब देखूं. इस तरह ये सारी बहुत सारी चीजें जो है पॉसिबल ये सिर्फ जॉब पोर्टल में हो सकती है, पुराने तरीके में नहीं. See, if you take into consideration ये जो 2 main tools use होते हैं recruitment के लिए, the main aspect that comes to light is the cost and the time constraint. With my experience मुझे ये लगता है कि when you go for a printed text or printed advertisement or classified, that's more costly as compared to web portals. And besides, if you go for जो printed classifieds होते हैं, probability of job seekers reviewing those advertisements is highest during when you're actually publishing on Sundays. यानी अगर आप एक normal day में उसको publish करोगे तो the probability of job seeker actually getting back to that advertisement is very low. However, I feel job portals in that case is instant. I can post a job today and I won't be highly mistaken to have had been expecting resumes probably tomorrow by the midday or day end.
however جبکہ اگر I go for printed classified I have to wait till next Sunday. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ there are a lot of versatile tools that these web portals actually equip you with, including job resumes. I mean, you can actually search through resumes. Then you've got hot jobs ka option where you can actually make your job prominent. They are placed at such a place that job seekers visiting the website get a chance to actually notice those jobs. And at times, I mean, not always, but once in a blue moon, it might happen that you do not receive sufficient number of applications. In that case, you can go for the CV search ka tool, where you can, I mean, access thousands of CV with just a click. And besides that, اگر آپ اخبار میں اس کو پبلش کرتے ہیں تو دیر از پاسبلٹی کہ آپ کو بہت سارے ایسے ریزیومز ملیں گے کہ could not meet your requirement. تو آپ یو اینڈ اپ ہیونگ جنک. ٹھیک ہے. whereas if you use a web portal آپ اپنی prerequisites ڈیفائن کر سکتے ہیں as in probably qualifications or experience. so جب بھی کوئی اپلائی کرنے کی کوشش کرے گا وہ وہیں سے اسکرین ہونا شروع ہو جائے گا. Before start using it, it depends as to what tools they're offering. Because I just mentioned کہ اگر جیسے hot jobs کی option ہو گئی, CV search کرنے کی option ہو گئی. Now besides اگر کوئی job portal یہ سارے tools دے رہا ہے but it's not well known amongst job seekers, so there's no point spending money in it. So it has to be something which job seekers are well acquainted with, وہ اس کو جانتے ہوں, and other employers are using it as well. Good luck to all of you who are going to search for a job online. ہم چلتے ہیں بریک کی طرف. ویلکم بیک. پاکستان میں ٹیکنالوجی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے, لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا تھا اس کے یوزرز بھی اس کو جتنا افیکٹولی استعمال کریں گے اتنی بہتر ریپرزنٹیشن پاکستان کی بھی ہوگی انٹرنیٹ میں. آخر انٹرنیٹ صرف ہمارے ملک میں, ہمارے شہر تک محدود نہیں ہے. پوری دنیا والے ہمیں وہاں سرچ کر سکتے ہیں اور ہمارے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں. بہت سینئر لیول سے لے کے ایک آفیسر لیول تک کے سارے ہمارے پاس ہر لیول کے لوگ ہیں اور ہر اسکل سیٹ کے لوگ. اس میں اکاؤنٹنٹس بھی ہیں, اس میں انجینئرز بھی ہیں, اس میں لائرز بھی ہیں, اس میں سافٹ ویئر ڈیولپرز بھی ہیں, اس میں ٹی وی آرٹسٹ بھی ہیں, اس میں ٹی وی میں ڈراموں میں کام کرنے والے, جنگل والے. وی ہیو اوور 120 سے اوپر ہمارے اسکل سیٹ. جو 3-4 ہم نے بتائے they are the most prominent ones. I guess there are around 10 to 15 web portals at the moment. یوز نہیں ہے یہ میں نہیں کہوں گی, probably because see as a product or as a service they haven't matured yet. They are in their growing. We can't say they're in infancy stage, however they are growing. ٹھیک ہے. So we can't expect کہ ایک دم سے کوئی boom آئے گا and everyone will start using it. So I mean if we look 2 years back it wasn't how it is today, and probably 2 years down the line there might be more in usage. اس کا ٹرینڈ جو ہے وہ بہت سلو ہے. سلو ان دا سینس کہ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں کہ دنیا میں جہاں بھی یہ جاب پورٹل انٹروڈیوس ہوئے انہوں نے 2-3 سال میں کتنی گروتھ ہوئی, کتنی ترقی ہوئی. پاکستان میں کتنی بہت ہوئی. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو ایکسیس کم ہے انٹرنیٹ کے, کمپیوٹر کی اویلیبلٹی کم ہے. پھر یہ بھی ہے کہ میرے خیال سے وہ لوگ جنرلی نئے کانسیپٹ کو ایکسیپٹ کرنے میں ذرا سا ہچکچاتے ہیں. تو ہم ان شاء اللہ کوشش کر رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ پچھلے 1 سال میں تو ہمیں کافی اس میں پازیٹیو رسپانس ملے ہیں اور ہم آگے مارکیٹ کو سمجھتے ہوئے کس طرح سے ایڈوانٹیجز سمجھائے آپ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. جو انٹرنیشنل ٹرینڈس ہیں, یہ جو ویب سائٹس ہیں, یہ اگر ان کو صحیح طرح سے چلایا جائے تو دے آر گڈ بزنس, دے آر ورتھ ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز. سپٹمبر کے اندر اس کو لانچ کیا اپنے پورٹل کو, تو ود ان 1 month ہمیں اراؤنڈ 4 to 5 GB آف ڈیٹا ڈاؤن لوڈ مینیج کرنا پڑا, جس کی وجہ سے مجھے پیرل سرور رکھنا پڑا جس میں ساری ویڈیوز وغیرہ میں نے پوسٹ کی ہیں. تو اراؤنڈ کافی زیادہ وزٹس ہمارے پاس آ رہے تھے. پرابلم یہ تھی کہ صرف ایک سرور تھا ہمارے پاس, 4 سے ہم نے ویڈیو رکھی نہیں اس کے اوپر, کیونکہ ہم لوگ بیسک آئیڈیا ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ واقعی چیز مارکیٹ میں چلے گی نہیں چلے گی. اور جس طرح مجھے فون کالس, SMS اور ہر جگہ لوگ ملتے ہیں پوچھتے ہیں علی ملازمت کے بارے میں اور کیا ہو رہا ہے, تو اس کا میں اندازہ ہوا کہ یہ ایک بڑا بہترین آئیڈیا ہو سکتا ہے. تو ملازمت ایک ویڈیو بیس جاب پورٹل ہے جس کا آئیڈیا مجھے اپنے پریویس امپلائر کے پاس کام کرتے ہوئے آیا کہ جب میں وہاں پہ ایز اے سافٹ ویئر انجینئر کام کرتا تھا
تو وہاں پہ مجھے لوگ پوچھتے تھے کہ تمہارا آفس کس طرح کا ہے, ورکنگ انوائرمنٹ کس طرح کا ہے, تمہارے HR مینیجرس کیسے ہیں, کبھی تمہاری CEO سے بات ہوئی ہے نہیں ہوئی. تو میں نے کہا تھا کہ جو میرے بس میں ہوتا تھا میں بتاتا یار یہ میرا آفس ایسا ہے, میں یہاں بیٹھتا ہوں, ایسی چیئر ہے میرے پاس, ایسا PC ہے, میں پینٹیم 4 پہ بیٹھتا ہوں. صحیح ہے. تو دوسرا کہ واقعی صحیح کہ ایسا ہوتا ہے سافٹ ویئر سے, پاکستان سافٹ ویئر میں ایسا ہوتا ہے. تو ہم نے کہا بالکل ہوتا ہے, مگر لوگوں کو یقین نہیں آیا. تو یہاں سے ہم نے شروع کیا کہ ایک ایسا جاب پورٹل بنانا چاہیے کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ سافٹ انجینئر کی ریکوائرمنٹ, پروجیکٹ مینیجر کی ریکوائرمنٹ, جونیئر سافٹ انجینئر کی ریکوائرمنٹ ہر جگہ ہوتی ہے. مگر لوگوں کی اکثر پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ یہ میرا ورکنگ انوائرمنٹ کیسا ہوگا. لائک اگر آپ کسی بھی جاب پورٹل کے تھرو کسی بھی کمپنی کو اپلائی کرتے ہیں, مگر آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی جاننے والا مجھے ایسا مل جائے جو کہ مجھے انٹرنل انفارمیشن پرووائڈ کر سکے. تو ملازمت میں ہم نے یہ کوشش کی کہ ایک کمپنی کا اصل جو صورتحال ہے کہ آپ اگر کام کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ تو آپ کو انوائرمنٹ کس طرح کا ملے گا, HR مینیجرس کیسے ہیں, CEOs کیسے ہیں, مینجمنٹ کیسی ہے, آپ کو کتنی فیسلٹیز, کمپنی پالیسیز وغیرہ کس طرح آپ کو ٹیک اوور کرنی پڑیں گی. ہمارا مقصد جو ہمارا ایک ہم نے سلوگن بنایا ہے ڈاکٹر جنٹل کا, وہ ہے ہائرنگ میڈ 5 times faster and 5 times cheaper. اور اگر میں مہرے کو اوپنلی کہتا ہوں کہ میرے پاس آ کے بیٹھے, میں آپ کو پورا اسٹیپ بائی اسٹیپ میرے پاس پورا کمپیریزن ہے, میں آپ کو دکھا نہیں سکتا ہوں کہ تقریباً 5 گنا تیز ہے اور 5 گنا سستی ہے. تو یہ مقصد سب سے پہلے پورا ہونا چاہیے. یہی سب. اس کے بعد آف کورس یہ ہے کہ آپ اگر جاب پورٹل ہے تو جتنے زیادہ لوگ اپنا اس میں ڈیٹیلس ڈالیں گے اتنی زیادہ وہی اس کے کامیابی ہے. اور یہ دنیا میں بھی یہی پیرامیٹر ہوتا ہے کہ ہر ویب سائٹ کے یوزرز کتنے ہیں. جو 3-4 ہم نے بتایا they are the most prominent ones. I guess there are around 10 to 15 web portals at the moment. Use نہیں ہے یہ میں نہیں کہوں گی, probably because see as a product or as a service they haven't matured yet. They are in their growing stage. We can't say they're in infancy stage, however they are growing. Okay, so we can't expect کہ ایک دم سے کوئی boom آئے گا and everyone will start using it. So, I mean if you look 2 years back it wasn't how it is today. And probably 2 years down the line, there might be more in usage. And besides that, agar hum log Pakistan mein dekhe to internet usage is not that common. Okay, not a lot of people use internet, and for web portals you've got to have an access to the internet. دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو 3-4 سے زیادہ کسی ملک میں نہیں ہوتی. انفیکٹ اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں گوگل کے علاوہ کوئی سرچ انجن ہے کوئی نہیں. یہ کچھ اسی طرح سے ہوتا ہے ویب سائٹ میں ہر جگہ 2-3-4 میکسیمم ہوتی ہے جو بالکل سکسیسفل ہوتی ہے. آپ موبائل فون کمپنیز دیکھیے, اٹس اے گڈ بزنس بٹ ہاؤ مینی آر دیئر. تو یہ کچھ اس طرح کا ٹرینڈ ہے کیونکہ ایک طرح کا ایک تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو افیکٹو ہے لوگ زیادہ تر اسی کے عادت پڑ جاتی ہے, کیونکہ ہر ویب سائٹ کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے سمجھنے میں. ہر ویب سائٹ تھوڑی سی مختلف ہے. تو جب ہم نے جو کافی مشکل بنائی ہے وی سے اٹس Pakistan's most technologically advanced and most user-friendly website. This is our philosophy. And the second point, جو میں نے آپ کو بتایا, Python faster and faster. تو یہی پوائنٹ ہم نے دیکھتے ہوئے بنایا ہے اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ اتنا یوز ہو جاتے ہیں, آپ کا جو پرپز سرو کر رہا ہے وہ آپ پہ اور نہیں جاتے جنرلی لوگوں کا یہ. اصل میں اس کی مارکیٹنگ ہم نے بالکل نہیں کی تھی. میں کریڈٹ دوں گا ڈفرینٹ بلاگرس کے اوپر جنہوں نے ہمارے ایک چھوٹے سے آئیڈیا کو کافی پروموٹ کیا. اور بیسک چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کا آئیڈیا کسی رائٹ پرسن کے اینڈ پہ پہنچ جائے کہ یار یہ بندہ ایسا کام کر رہا ہے, تو ہمیں ایک کمپنی نے فوکس کیا, دیکھا کہ واقعی جو ہمارا ویڈیو بیس جاب پورٹل ہے پلس اس کے ادر فیچرس کہ یہ پاکستان کے اندر ایک مارکیٹ اور ایک کمپٹیشن کریٹ کر سکتے ہیں. صرف کمپیوٹر سائنس انڈسٹری نہیں ہے, IT انڈسٹری نہیں ہے, اس کے علاوہ ڈفرینٹ جاب سیکٹرس ہیں, ٹیلی کام لے لیں, کوئی مزدور تک کہ آپ انٹرویو جگہ دیکھ لیں تو پوٹینشیل بہت تھا ملازمت کے اندر کہ یار یہ پاکستان میں جاب انڈسٹری چینج کر سکتی ہے. تو وہ انہوں نے سمجھا, ہم سے کانٹیکٹ کیا. انیشلی فرسٹ آف آل تو میں تو بالکل امید ہوا جب مجھے فون آیا کہ آپ یہ چیز خریدنا چاہتے ہیں, اس میں ایسا ہے کیا. بولا نہیں علی تمہیں نہیں پتا کہ اس کے اندر کس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں, یہ تم کر سکتے ہو وہ تم کر سکتے ہو. مگر جب میں نے ان کو فیچرز بتانا شروع کیا وہ تو اور زیادہ امپریس ہوئے. تو انہوں نے ہمیں ایک انیشیل پیشکش کی, وہ ہمیں کافی سوچ سمجھ کے بعد کہ ہم نے سوچا کہ اس کو پرچیز کرنا چاہیے, آفر ٹیک کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. تو ہم نے اراؤنڈ دسمبر کے اندر اس آفر کو ایکسیپٹ کیا. تو مور دین اراؤنڈ 2.5 ملین روپیز ہمیں اس چیز کے ملے ہیں ملازمت کے لیے, جو کہ ہمارے لیے ایک اچھی اچیومنٹ تھی. اب اس کی بیسس کے اوپر
ایک لارجر ٹیم کے ساتھ ایک بڑے آفس کے ساتھ ملازمت کو فل فلیش لانچ کریں گے انشاءاللہ ویری سون. I think being very particular about the skills they're looking for in the candidate would help. I mean, keep giving generic job descriptions or skills requirement, I mean, won't help them get the potential candidates. ایک تو آپ اگر پراپرلی اسکلز ڈیفائن کر دیں, سیکنڈلی the level of experience you're looking for or the level of education you're looking for would actually help you avoid all those unwanted resumes coming in. اپارچونیٹی کریٹ کریں کافی زیادہ لوگوں کے لیے کہ ایک صحیح بندے کو صحیح جگہ پہ ہائر کرا سکیں. یہ چیز چلے گی اور زیادہ چلے گی, اور میں امید کرتا ہوں کہ ڈفرنٹ پورٹلس اور لانچ ہوں گے صرف جاب سیکٹرز کے لیے. چونکہ ہمارا آج کا ایپیسوڈ جاب پورٹلز پر ڈیڈیکیٹڈ تھا یا ریوالو کرتا ہے اس کے ارد گرد, تو ہم نے سوچا آپ کو ویب سائٹ بھی ان کے بارے میں ہی بتائیں. Here some job portals coming out of Pakistan. Check them out. اور بٹس اینڈ بائٹس کی اس ہفتے کی فیوریٹ ویب سائٹس یہ ہیں. نمبر 3 پر ہے brightspire.com, جس کا نام تو تھوڑا ویسٹرن اور دوسروں سے ہٹ کر ہے, لیکن پاکستانی جاب سائٹس میں اس نے بڑی تیزی سے اپنا نام بنایا ہے. اگست 2002 میں یہ سائٹ لانچ ہوئی تھی اور آج ان کے پاس 2 لاکھ سے زیادہ ریزیومز کا کلیکشن ہے. ان کی سائٹ کو جوائن کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ ایک ویلڈ ای میل ایڈریس آپ کے پاس ہو, کیونکہ وہی آپ کا برائٹسپائر اکاؤنٹ آئی ڈی بنے گا. اس کے بعد اپنا سی وی یا ریزیومے اپلوڈ کریں اور ان کی سائٹ پہ دیے گئے ریزیومے کنٹرول ٹول کو استعمال کرتے ہوئے اپنی قسمت کھول دیں. اس ہفتے ہماری نمبر 2 پہ رینک کی ہوئی سائٹ ہے naukrijunction.com. naukrijunction.com کا دعویٰ ہے کہ کسی اور جاب پورٹل کے مقابلے میں اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ کو تقریباً 5 گنا اور فائدہ ہوگا. کمپنیز اور جاب سیکرز کو آپس میں کنیکٹ کرنا, چاہے کام کی نوعیت فل ٹائم, پارٹ ٹائم, کنسلٹنسی, فری لانسنگ, ٹیمپرری, کانٹریکچوئل یا آؤٹ سورسنگ کیوں نہ ہو, naukrijunction.com پیڈ سروسز فراہم کرتا ہے, جس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو بہترین ریزلٹس ملیں گے. یہ سائٹ انٹرنیٹ کنیکشن کے ہر سپیڈ کے لیے آپٹیمائزڈ ہے اور بہت آسانی سے لوڈ ہو جاتی ہے. نیویگیشن الٹے ہاتھ کی طرف ہے اور اوپر کی جانب ہے, اور ہر سیکشن کا نیویگیشن بھی بہت سینسیبل ہے. اگر آپ کام کی تلاش میں ہیں یا کوئی جاب پوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو naukrijunction.com اس کا حل ہو سکتا ہے. اور بٹس اینڈ بائٹس کی لسٹ پر اس ہفتے کی نمبر 1 ویب سائٹ ہے rosie.pk. rosie.pk پاکستان کا نمبر 1 جاب پورٹل جانا جاتا ہے. بیسٹ کمپنیز کی سب سے ہاٹ جابز فرنٹ پیج پر نمایاں کیے جاتے ہیں, اور آپ کو جس شہر میں جابز کی تلاش کرنی ہے آپ سٹی وائز جاب سرچ بھی کر سکتے ہیں. rosie.pk کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس پورے پاکستان میں سب سے بڑا یوزر ڈیٹا بیس ہے, جس کے بنا پہ آپ کو پازیٹیو ریزلٹس تو مل ہی جائیں گے. rosie.pk کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس پورے پاکستان میں سب سے بڑا یوزر ڈیٹا بیس ہے, جس کی بنا پہ آپ کو پازیٹیو ریزلٹس تو مل ہی جائیں گے. اگر آپ اپنا اکاؤنٹ روزی پر کھولتے ہیں تو آپ کا کام بہت آسان ہو جائے گا. آپ کی براؤزنگ ہسٹری, کلک تھرو ٹرینڈز اور جتنے بھی جاب یا ریزیومے سرچز کیے ہیں آپ نے, وہ سارا کچھ سیو ہو جاتا ہے. RSS فیس کا آپشن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو نیو پوسٹنگز کا پتہ لگانا ہے. نیویگیشن کے لحاظ سے rosie.pk بہت اچھی ہے, اور اس کی گرافکس آپ کی کم رفتار انٹرنیٹ کے لیے بھی صحیح ہے. 8000 سے زیادہ کمپنیز rosie.pk کا استعمال کرتی ہیں. آپ بھی اس جاب پورٹل کو استعمال کر کے ضرور اپنا ریویو ہمیں بھیجیے گا. اور ہماری آج کی جو فیچرڈ ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے ملازمت.com. فاسٹ یونیورسٹی کے گریجویٹ علی رضا شیخ کی بنائی ہوئی یہ ویب سائٹ پاکستان میں سچ مچ تہلکہ مچا دیا ہے. جبکہ دوسری ویب سائٹ آپ کو ٹیکسٹ بیسڈ جاب سرچز بتائیں گی, ملازمت.com کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ویڈیو بیسڈ جاب پورٹل ہے. اس ویڈیو کمپوننٹ کے ذریعے آپ بآسانی پتہ لگا سکتے ہیں کہ جس کمپنی میں ملازمت کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں وہاں کا ماحول کیسا ہے اور لوگ کیسے ہوں گے. جبکہ ملازمت.com بڑی زبردست سائٹ تو ہے, اس پورٹل کا پورا فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ کنیکشن ہو. یہ تو تھی ہماری پسندیدہ ویب سائٹس. آپ اپنی پسندیدہ ویب سائٹس بھی ہمیں ضرور لکھ کے بھیجیے گا, یا اگر آپ نے کوئی ویب سائٹ بنائی ہے اپنے نام, ای میل ایڈریس اور ایک چھوٹے ریویو کے ساتھ ضرور بھیجیے گا. You never know who we're going to feature in one of the future episodes of Bits and Bytes. اور ہمارے اس ہفتے کا کوئز کمپٹیشن کا کوشچن یہ ہے, اگر ایک ویب سائٹ کا ایکسٹینشن .pk نظر آئے آپ کو تو وہ ویب سائٹ کون سے ملک سے اوریجنیٹ کی جاتی ہے؟ A پاکستان, B پولینڈ اور C the فلپینز. ہمیں ضرور اپنا فیڈ بیک لکھ کے بھیجیے گا as to what you thought of this episode, اور آگے کی بٹس اینڈ بائٹس کے ایپیسوڈ میں ہم کن گیجٹس, کن ویب سائٹس اور کن ٹاپکس میں بات کریں.
اگر آپ کو کوئی پتہ لگتا ہے کہ بریکنگ نیوز ٹیلی کام یا آئی ٹی کی انڈسٹری کے بارے میں پلیز ڈو گو اہیڈ اینڈ شیئر دیٹ ود اس. ویڈ لو ٹو فیچر دوز. اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے گا. بٹس اینڈ بائٹس کی پوری ٹیم کے ساتھ رابعہ غریب سائننگ آف.